بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، یہ سلسلہ ہمارا کاٹیج کنورسیشن کا جو ہے وہ جاری ہے، اور آج اس پروگرام کی اہم خاصیت یہ ہے کہ ہمیں ایک ای میل جو دسمبر 2014 کی تھی، لیکن بعض مصروفیت کی وجہ سے وہ ہماری نظر میں نہ آ سکی، ہم نے نہیں پڑھی اس کو. جب ہم نے دیکھا ہے ای میل کو، تو وہ ای میل جہاں پہ ایک انتہائی ڈسٹربنگ میٹر لیے ہوئے تھی، وہاں پر ہی یہ ایک چیلنج بھی تھا ہمارے لیے. اور میں خاص طور پہ اپنی ذات کے بارے میں یہ چیز کہوں گا کہ جس صاحب نے وہ ای میل مجھے لکھی ہے، انہوں نے یہ اس چیز کو چیلنج کیا ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر جھوٹ سے کام لیا ہے. میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ان صاحب نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے جھوٹ سے کام لیا ہے. میری ویڈیو کا نمبر ہے 537، جو جان ہیو پگٹ کے متعلق تھی. آپ اس چیز کو دیکھیے گا، ہم لنک بھی دیں گے اس کے اندر، اور چودھری صاحب اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس ای میل کے اندر یہ کہا گیا کہ میں نے ایک ریفرنس جو کوٹ کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، غلط کیا، مجھے وہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر ہی میرے سب کچھ صحیح کہہ رہا تھا، لیکن میں نے آخر میں جھوٹ بول کے کام غلط کیا. اب وہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے یہ آپ اس کے دوران جانیں گے. ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں چودھری اکبر صاحب کے ساتھ. تو آئیے بات کرتے ہیں چودھری اکبر صاحب کے ساتھ. جی چودھری صاحب، یہ جو ای میل ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں کہ کیا ای میل آئی اور کیا الزام ہے مجھ پہ جناب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ سے معذرت کروں کہ ای میلز بے تحاشا آتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آتی ہیں، اور بعض کو ہم فوری طور پر رسپونڈ کرتے ہیں، بعض کی تھوڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی اسٹاف تو ہے نہیں ہے یا ملینز کا بجٹ تو ہے نہیں ہے، مگر یہ کہ واقعی آج کل پر منتھ سینکڑوں کی تعداد سے لوگوں کی ای میلز آتی ہیں. اور یہ مطلب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری کیونکہ ذمہ داری ہے. ای میل سارے آپ سے کورسپونڈنس مطلب آپ کے بہاف پہ میں آپ سے یہ معذرت کر لیتا ہوں. ان سینکڑوں میں وہ بھی شامل ہیں بیچارے پاکستان سے جو کہ باہر جو کہ احمدیہ جماعت کا پتہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ویزا کہاں سے ملے گا یا ہم احمدی کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ دوستو یہ چیز جو ہے کہ یہ ذمہ داری ایکچولی اگر دیکھا جائے ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ سب سے زیادہ کام کی ذمہ داری چودھری صاحب نے خود اٹھائی ہوئی ہے. بہرحال میں ان کا احسان جو ہے مطلب نہیں چکا سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ کے. تو چودھری صاحب کے ہے تو چودھری صاحب اس میں لیٹ ہوئے، لیکن میرے نزدیک وہ لیٹ نہیں ہوئے ٹو بی آنیسٹ جتنا وہ کام کر رہے ہیں. بہرحال جو سلسلہ ہے چودھری صاحب آپ کو بتاتے ہیں وہ ای میل کیا. جی جناب، انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا، آپ کے نام ای میل ہے، آپ کا نام انہوں نے اے کے شیخ اینٹی احمدی کے نام بھیجی ہے. سبجیکٹ سلام شیخ صاحب، بڑی اچھی انگلش ہے. I was just watching one of your videos on Pigot, and in this video you discussed the book 7 سالہ تاریخ احمدیت question and answer. Questions number 409 to 412 are distorting the truth regarding the timeline of the death of Pigot. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال آپ کے بقول اس کی وفات کی ٹائم لائن کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. I downloaded the actual book, and while everything is true as you stated in the video, there seems to be an addition made by you at the end of answer to question 412, which does not appear in the original text. ان کے بقول اوریجنل جو ہے اس میں یہ ایک آپ نے فکرے کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. I am already on the brink of renouncing Ahmadiyyat. ماشاءاللہ آپ جو بھی ہیں اللہ آپ کو راہ راست پر لے کر آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل چھوڑنے والا ہوں. ٹھیک ہے. But I don't think it serves you well to lie where a lie isn't even necessary. انہوں نے بھی کہا کہ آپ اپنا مدعا ثابت کر چکے ہیں، آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی. This discovery has now called into question every claim that you have made in your videos in the past as well as future, and it is sad because I really followed your videos closely, and now I don't know whether to take anything you said at face value or whether I need to go and check sources myself one by one. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ کی اس ایک غلطی نے آپ کی ساری پچھلی آنے والی ویڈیوز کو شک میں ڈال دیا، اور مجھے آ کے سورس چیک کرنے پڑیں گے سارے. اب یہ ایک بات میں ایک کامنٹ ذرا کر دوں اس پہ کہ علمی دنیا میں ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جس نے جھوٹ بول دیا اس کی ریپوٹیشن فنش ہوگی، اور مرزا غلام احمد صاحب نے بھی یہی رکھا ہے اپنا تقاضا. مگر جب ہم وہ جھوٹ پیش کرتے ہیں تو اس وقت پھر جو ہے وہ ابھی ہم ایک اور جھوٹ پیش کریں گے آج. ٹھیک ہے. اچھا. I know you will say that they have changed the text exactly as you predicted they would.
کہ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے چینج کر دیا, but that seems too convenient as I find it more likely that you added the extra words. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پاس سے زیادتی کی, آپ نے زیادتی کی ہے الفاظ کی, آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے چینج کیا, ٹھیک ہے. اور ایکسٹرا ورڈز کیا ہیں؟ he died in a state of shameful humiliation during the lifetime of MGAQ Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, rather than they adding something which they later went and removed. کہتا ہے میں یہ زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولا نہ کہ انہوں نے تحریف کی, ٹھیک ہے. Kindly clarify for me whether my observation is correct. اور یہ کتنے اچھا انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے نفیس اور اچھے سلجھے ہوئے انسانوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کلٹ کو چھوڑ سکیں, ٹھیک ہے. My observation is correct, or show me from the original text where the content of answer 412 is exactly as you stated in your video. یہ ہم دکھائیں گے. Thank you so much, Choy Saab. Below is the link to your video along with the reference where I'm asking for clarification. Please fast forward to 3:45 and continue to 4:10. اس کا ہم کلپ آپ کو دکھا دیں گے. جزاک اللہ خیر والسلام. Okay. Thank you, Choy Saab. Thank you, so nice. The gentleman, whoever you are, whether you are male or female, thanks you so much. But let me clear one thing. I swear to God, I never lie. Never. میں موت کو ترجیح دیتا ہوں جھوٹ بولنے. سلسلہ یہ ہے, آپ نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے, کیونکہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے اپنی ویڈیو 437 میں کہی ہے. وہ تمام احباب جو اس وقت ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ جیسا چوئی صاحب نے وہ ٹائم بتایا ہے, چوئی صاحب کتنے 3 منٹ, اور میں آپ کو بتاتا ہوں 3 منٹ 45 سیکنڈ سے 4 منٹ 10 سیکنڈ تک. یہ دوست, یہ ہماری ویڈیو, میری اس ویڈیو کا لنک بھی نیچے آپ کو ملے گا, اور میں اس کا کلپ بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں, اور چوئی صاحب اس کے اندر یہ کلپ ڈالیں گے, آپ اس کا کلپ بھی ملاحظہ کریں گے, آپ اس کو دیکھیں. اور یہ جو چیز ہے, اور یہ میرے پاس اوریجنل جہاں سے میں نے دیا ہے میرے پاس ہے, میں آپ کو یہ چیز دوں گا. اور مزے کی بات ہے, چودھری صاحب کے پاس وہ تبدیل شدہ, وہ تحریف شدہ وہ عکس جو ہے, وہ جو دوبارہ انہوں نے جو حرکت کی ہے جس کا مجھ پہ الزام آیا ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. یہ دونوں چیزیں آئی. سیو کر لیجئے, محفوظ کر لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ احمدیہ کلٹ جو ہے یہ اس کتاب کو ریموو کر دے گا. یہ میری اس ویڈیو کے بعد یہ اس کو ریموو کر دیں گے, اس کو رہنے نہیں دیں گے, یا اس میں تبدیلی کر لی جائے گی. اور یہ بھی آپ کے لیے بعد میں بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جماعت کس طرح سے اپنی کتابوں کے اندر ترمیم و تحریف کرتی ہے. زبانی اور خود روی عروج پر تھی, پھر اچانک غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عیسائیوں کی مخالفت کی تاب نہ لا کر اس نے آئندہ اپنے خدا ہونے اور مسیح ہونے کا ذکر تک چھوڑ دیا, اور حضرت اقدس یعنی مرزا صاحب کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا. یعنی مرزا صاحب کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا. یہ مذہب احمدیت کے کفن میں وہ آخری کیل ہے کہ یہ کلٹ کس طرح سے تبدیلیاں کرتا ہے, یہ کلٹ کس طرح سے باتوں کو بدلتا ہے. یقین کیجئے یہ میری جان, میری عزت داؤ پہ لگی ہے, لیکن یہ انہی کی یہ کتاب جو 2 دفعہ مختلف انداز میں انہوں نے اپلوڈ کی ہے. چودھری صاحب اس کی ٹیکنیکلٹی بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا, کب ہوا, اور کن تاریخوں میں یہ چیز کی گئی. بہرحال بات یہ ہوئی تھی کہ 409 جو ہے اس سے لے کے کہ ڈوئی کے بعد کس نے خدائی دعویٰ کیا, تو اس کا جواب تھا کہ لندن کے, یہ میری ویڈیو میں بھی آپ ملاحظہ کیجئے پہلے والی میں, کہ لندن کے ایک پادری جان ہیو اسمتھ پگڈ نے 9 سپٹمبر 1902 میں دعویٰ کیا. اب میں نے اس میں بھی کہا ہے کہ میں سوال نمبر 410 چھوڑتا ہوں. 411 کے متعلق آیا کہ پگٹ اور ڈوئی کے متعلق پیش گوئیاں اشتہار کب شائع ہوا, اور حضرت مسیح موعود آپ پر سلامتی ہو بریکٹ میں نے اس میں کیا فرمایا. جواب تھا کہ 23 اگست 1903 کو شائع ہوا, جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ دلیر دروگو یعنی پگٹ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ لندن میں کیا ہے, وہ میری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو جائے گا. آگے بریکٹ کے اندر ایسا ہی ہوگا. اب ایسا ہی ہوا.
اب یہ پہلی جو ہے جو میں نے پہلے اپنے 437 میں پڑھا اب میں پڑھ رہا ہوں وہی انہوں نے جو تبدیل کیا اس میں یہ ایسا ہی ہوا ابھی تک ہے. اس کے آگے جو 412 سوال ہے کہ پیش گوئی کے مطابق پگٹ کی ناکامی و نامرادی کس طرح ہوئی. جواب پگٹ کی بدزبانی اور خود روی عروج پر تھی، پھر اچانک غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عیسائیوں کی مخالفت کی تاب نہ لا کر اس نے آئندہ اپنے خدا ہونے اور مسیح ہونے کا ذکر تک چھوڑ دیا. یہاں تک یہ جو ہے وہ جو نیا انہوں نے ڈالا جس کو آپ نے پڑھا، جو صاحب نے ای میل لکھی جنہوں نے وہ دیکھا بالکل صحیح آپ نے پڑھا، وہاں یہاں تک آ کے بات کو ختم انہوں نے کر دیا. لیکن جو میرے پاس ہے جو ان کا پرانا ہے جو ہم دکھائیں گے باقاعدہ طور پہ یہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہے، اور اس کا میں لنک دوں گا، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز. اور حضرت اقدس کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا، یہ جو آپ نے اس میں مجھے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ بدل دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے، یہاں پہ آپ اندازہ لگائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے علم ہوا کہ یہ بدل دیں گے. یقین کیجئے یہ قطعی طور پہ نہیں، لیکن مجھے جماعت کی ذہنیت کا اندازہ تھا، مجھے ان کا پتہ تھا. کیوں؟ یہاں پہ میں آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں کہ تاریخ احمدیت جو بقول ان کے مورخ احمدیت ہیں دوست محمد شاہد، ان کی تاریخ احمدیت جلد 2 جس کا کہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 254 254 اور 255، اس کے اوپر جا کر آپ دیکھیے کہ یہ تمام اسی طرح سے بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہے. انہوں نے بات وہاں پہ گول کی ہے اور یہاں پہ آ کے یہ بات ٹوسٹ کی جا رہی ہے. یہاں پہ آپ کو نئی نسل کو غلط بات دی جا رہی ہے کہ جو پگٹ ہے وہ مرزا صاحب کی زندگی میں مر گیا، نیست و نابود ہو گیا، جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے. یہ جیسا میں نے اپنے ابتدا میں کہا کہ ان کے کفن میں یہ آخری کیل ہے. تو فوری طور پہ احساس ہوا. آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ میری ویڈیوز کس طرح سے یہ مذہب احمدیت کی قیادت، یہ کلٹ کس طرح سے واچ کرتا ہے میرے ایک لفظ کو. یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انقلاب ہے جس کی بنیاد میں نے آج سے 15 سال پہلے رکھی تھی. یقین کیجئے مجھے قطعی طور پہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں اس چیز کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھوں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ قدرت جو ہے وہ بھی ان کے جھوٹ اور دجل سے اتنی تنگ آ چکی کہ وہ ان کے انجام کو بہت قریب لا چکی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں یہ تمام یہ جو کتاب ہے یہ اس کے اندر میرے پاس جو صحیح ہے یہ آپ کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ جہاں پہ دکھائی جائے گی، اور جہاں پہ انہوں نے اس کو مٹایا ہے، جہاں سے اس عکس میں تبدیلی کی ہے وہ بھی چوئی صاحب دکھائیں گے آپ کو. یہ دونوں عکس سامنے لے کے آئیں گے. جی چوئی صاحب. اب میں تھوڑی سی ٹیکنیکل کیسے تبدیلی. اب یہ دونوں پی ڈی ایف کی جو کریشن ڈیٹ ہے جو ہم دکھائیں گے وہ ایک ہی ہے، مطلب دونوں جو پہلا بھی لگایا گیا اور ہاں کریشن ڈیٹ ایک ہی ہے، مگر جس میں تحریف کی گئی اس کی ماڈیفائڈ ڈیٹ 31 جنوری 2014 ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا جو چوئی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو بعد میں جس میں آپ نے جو ای میل لکھنے والے صاحب یا صاحبہ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے جو انہوں نے دیکھا کہ یہ لفظ کہ وہ حضرت اقدس کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا نہیں ہے، وہ کب تبدیل کیا انہوں نے؟ 31 مئی 2014 کو وہ ڈاکومنٹ چینج ہوا ہے. وہ چینج ہوا اور میری ویڈیو 2011 کی ہے. ہاں اس کے اندر ایک چینج آئی ہے، زیادہ چینج آئی یہ ہمیں نہیں پتا. یہ ہم نے ابھی مزے کی بات ہے، یہ آپ کی توجہ دلانے پہ یہ میں فوری طور پہ یہ ویڈیو دے رہے ہیں. اس کو باقاعدہ طور پہ میں نے فردر سٹڈی کرنا ہے، دونوں کو اس کا تقابلی جائزہ لینا ہے کہ اور کہاں پہ تبدیلی اور جو سامنے آئے گی میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. جی. اور اب یہ 14 فروری 2011 کو جو اصل تھی اس کی ڈیٹ کریٹڈ ڈیٹ سیم ہے 28 جنوری 2011 ہم دکھائیں گے، مگر اس کی آخری تبدیلی کی ڈیٹ 14 فروری 2011 کی ہے. اب میں جن صاحب نے یہ ای میل لکھی ہے ان کو میں ایک چھوٹی سی چیز دکھاؤں گا. یہ دیکھیں یہ ڈیش یہاں پہ یہ بالکل سفید کیا ہوا ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی اس کو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل سفید کیا ہوا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی کالک
یا کالا رنگ جو ہے یہ بیچ میں ہے, یہاں بالکل اس کو وائٹ کر کے نکال دیے. اب یہ جو سائن ہے زیر کا یا ڈیش کا, یہ اس سطر کی بقیہ سیاہی ہے جو کہ سطر اس میں سے نکال دی گئی. یہ دکھا دیجئے جہاں پہ وہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہے. جی جی جی. تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ حضرت کی جو نیچے رے آ رہی ہے, اس رے کا جو نیچے ہے ڈنڈا وہ ان سے صاف نہیں ہوا, اور وہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ آپ کو یہ رے کا جو ڈنڈا ہے وہ آپ کو دکھائی. بہرحال یہ ویسے بھی آپ کے سامنے وہاں آ دکھائی دے رہا ہے. پھر جو سب سے بڑی بدیانتی ہے, علمی بدیانتی ہے نا شیخ صاحب, وہ یہ ہے کہ کتاب کا نیا ایڈیشن شائع نہیں ہوا. اب انہوں نے تذکرے کے 1 2 3 ایڈیشن شائع کیے, بیچ میں سے کاٹ چھانٹ کی, ہم نے تینوں ایڈیشن لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے سیرت المہدی کے ایڈیشن لگائے, ہم نے تینوں سیو کیے ہوئے ہیں. اگر یہ کتاب کا نیا ایڈیشن شائع ہوتا اور اس میں سے یہ نکال دیتے, چونکہ ہماری تحقیق نے پگٹ کو دوبارہ زندہ کیا, ورنہ ہماری ویڈیو آپ کو یاد ہے کہ یہ پگٹ کو بھول چکے تھے, یہ پگٹ کو ہسٹری میں ڈال چکے تھے, اس کا نام بھی زبان سے ان کی کسی کتاب میں نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, مگر اب یہ انہوں نے تحریف کتاب میں نہیں کی, یہ انہوں نے تحریف اس کے عکس میں کی ہے. یہ جس طرح آپ کسی ایکٹر یا ایکٹرس کی فوٹو کھینچ کے فوٹو شاپ سے اس کو تبدیل کر دیں اس کی شکل کو, یہ وہ حرکت ہے. کتاب میں تبدیلی نہیں ہوئی, اس کے جو کمپیوٹر کا عکس ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے. دوستو یقین کیجئے, میں مخاطب ان تمام احمدی اور جو مسلمان لوگ ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ میں نے ایک ویڈیو دی ہے, اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ تاریخ کے مطابق پگٹ جو ہے وہ 1927 میں مرتا ہے, مرزا غلام احمد 1908 کو مرتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے, مرزا غلام احمد 1908 میں مرتے ہیں اور پگٹ جو ہے 1927 میں مرتا ہے. اب یہ اپنی تاریخ بتاتے ہوئے مرزا صاحب کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے, مرزا صاحب کو سچا ظاہر کرنے کے لیے, اب یہ نئی نسل کو, یہ صدر لجنہ امام اللہ کراچی جو سلیمہ میر ہیں, وہ جو یہ کتاب لکھ رہی ہیں اپنی تمام قیادت کے بحاف پہ, وہ سوال و جواب کے انداز میں بتا رہی ہیں کہ پگٹ کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ پیش گوئی کی, اور وہ شخص مرزا صاحب کی پیش گوئی کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, منشا کے مطابق مرزا صاحب کی زندگی میں مرا. غور کیجئے ان چیزوں پہ. جبکہ پگٹ 1927 میں مرا. اگر جماعت کو, اس مذہب احمدیت کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں, اب دیکھیے احمدی جتنے بھی سکولرز ہیں, جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, خدا را سوچئے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی صدر لجنہ امام اللہ کراچی کی جانب سے, تو اس کی اوپر جو لکھنے والی شخصیتیں, تبصرہ کرنے والی, اجازت دینے والی, اصلاح کرنے والی کون سی شخصیتیں ہیں؟ سید عبدالحی شاہ صاحب, ناظر اشاعت, مورخ احمدیت دوست محمد شاہ صاحب, اور ایک بڑی ہی محترم خاتون ہیں, میرے لیے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق چودھری اکبر صاحب سے ہے. ان کی خالہ محترمہ ہیں امت الباری ناصر صاحبہ. آپ اندازہ کریں یہ 3 ہستیاں اس کتاب کو دیکھ رہی ہیں, اس کا پروف پڑھ رہی ہیں, اس کی اصلاح کر رہی ہیں, اس میں اس کی اجازت دے رہی ہیں. اب وہ لکھ رہی ہے کتاب کی جو مصنفہ, جو کمپائل کرنے والی جو بھی ہیں, کہ پگٹ مرزا صاحب کی زندگی میں مرا. یا تو یہ تینوں ہستیاں بددیانت ہیں اور جان بوجھ کے یہ چیز لکھ رہے ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہ یہ عالم, میرے نزدیک تو, میرے پاس اگر صحیح پوچھتے ہیں مورخ احمدیت, میرا مورخ احمدیت چودھری اکبر. یقین کیجئے کہ احمدیت کی تاریخ کو جتنا چودھری اکبر صاحب جانتے ہیں, کم از کم یہ شخص بددیانت نہیں ہے. اور اگر دوست محمد شاہ صاحب نے جانتے بوجھتے یہ کام نہیں کیا تو کیا سید عبدالحی شاہ صاحب کی نظر سے بھی نہیں گزرا؟ کیا امت الباری ناصر صاحبہ کی نظر سے بھی یہ چیز نہیں؟ سلیمہ میر نے بھی اس چیز پہ نہیں غور؟ میں یہاں پہ شیخ صاحب آپ کو ذرا تھوڑا سا کہوں گا کہ میں بدیانت ہونے کا بھی 50% چانس ہے, مگر یہ کہ جماعت نے تاریخ ہی مسخ کر دی.
1924 में जब मिर्जा महमूद साहब इंग्लैंड आए हैं अपनी बेगमात के हमरा, उस वक्त भी पिगड़ जिंदा था और अपने घर में जिंदा था और अपने अहलो यार और अपने खुदाई के दावों के साथ जिंदा था। जस्ट इमेजिन कि वो लिख रहे हैं कि मिर्जा साहब की जिंदगी में ये मरा है और जिल्लत की मौत मरा है। इमेजिन के ये चीज़ें क्या है। तो मुर्ख अहमदियत कौन हुआ, दोस्त मोहम्मद शाहद साहब या चौधरी अकबर साहब? मेरा कहने का मकसद आपको ये है कि यकीन कीजिए कि जब आप एक चीज़ को मसख कर रहे हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं, आप बिल्कुल धोखा और दजल से काम लेते हुए दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अहमदी हजरात, आप आंखें खोलिए, ये दोनों इस किताब के 7 साला तारीख़ अहमदियत जो कराची की क़यादत ने लिखी है, इसको दोनों वर्जन हमारे पास है। ये चैलेंज है। मैं उन साहब का जिन्होंने या साहबा जिन्होंने ईमेल लिखी है, यकीन कीजिए मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको शुक्रिया अदा करने। गो आपने मेरी ज़ात पे और आपका हक बनता है, क्योंकि आपने जो देखा यही एग्जैक्टली बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने बातें कुछ और कही हुई हैं और आज आपके खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अहमद जिस तरह उसको तब्दील करवा रहे हैं, और ये जो 2014 में तब्दील हुआ है ये भी मिर्ज़ा मसरूर अहमद के इल्म में है ये चीज़, उनकी डायरेक्शन में ये सारा कुछ हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि आप उस शख्स को खलीफा और आप उस शख्स के पीछे जानो माल इज़्ज़त की कुर्बानी देने को तैयार हैं कि जो शख्स सरीहन इन चीज़ों को तब्दील करवा रहा है और जिसको आप मानते हैं उसकी तालीम के अंदर ये शख्स तब्दीली करवा रहा है। थिंक अबाउट दैट वन। अहमदी हजरात, सोचिए आप कहाँ पे खड़े हैं। ये किताब देखिए, जाके ऑनलाइन देखिए, जो इसका पहला है, जैसा चोई साहब ने बताया कि उसकी डेट कौन सी थी, तब्दीली कब की गई, इन चीज़ों को देखिए। फिर आपको अब उस पर और सोने का सुहागा मैं आपको बताऊं। एक फिर वो बड़ी मेरे लिए, मैं अब क्या कहूँ उस शख्सियत को, कि वो कहते हैं कि एक तो हमाकतें होती हैं, उस पर फिर मज़ीद हमाकतें होती हैं। एक राह खुदा के साहब हैं आसिफ महमूद बासित बाजवा साहब, मेज़बान हैं, और वो बदकिस्मती से वो भी चोई साहब के जो हैं अजीज़ है, मेरे मामूजात भाई, उनके मामूजात भाई हैं। वो शख्स भी पिगड़ के बारे में लिखता है। अब आप अंदाज़ा करें, ये मैं अमतुल बारी नासिर साहिबा आपके लिए कह रहा हूँ कि आप अपने उस भांजे से पूछिए जाके कि वो 1909 में कहता है कि फिर पिगड़ ने खुदाई दावा कर दिया, तो आपने किस तरह ये चीज़ को कबूल कर लिया कि पिगड़ जो था मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में मर गया, जबकि मिर्ज़ा साहब 1908 में मरे। आप दोनों खाला भांजा एक लाइन पे, भतीजा है उनका, फूफो भतीजा हुआ है ना। अच्छा, वो सॉरी, खाला नहीं है, फूफी है। मैं थैंक्स फॉर चॉइस ऑफ करेक्शन। तो ये मेरी खाला है, उनकी फूफो। अच्छा, उनकी फूफो है। तो बासित साहब की जो फूफी हैं वो मतलब वो दोनों एक पेज पे नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि वो लिख रहे हैं कि जी 1909 तक वो जो है वो पिगड़ जिंदा है, और जबकि मतलब पिगड़ जो है खुदाई दावा कर रहा है, मिर्ज़ा साहब वो चले गए, जबकि बारी साहिबा कह रही हैं कि जी पिगड़ जो है वो तो मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में फौत हो गया हुआ है। ये भी एक के बासित साहब की वो जो है चोई साहब उस पर थोड़ी सी मैं थोड़ा सा डालता हूँ रोशनी। ये सारी मेरे फैमिली को जो एमडी है उनको ये मुसीबत मैंने डाली है, मेरी तरफ से माजरत कि मैंने पिगड़ को दरियाफ्त करके दोबारा आपके सामने पेश किया। आप तो उसको मार के दफना के बैठे हुए थे। बात सिर्फ हक और सच की है। अगर मैंने कोई झूठ बोला है या गलत बयानी की है तो जो सजा वो मेरी सजा, ठीक है। मगर इल्म को छुपाना और किसी किताब के अक्स को तब्दील करना लोगों को धोखा देने के लिए, उसके लिए सिर्फ इंग्लिश का एक ही मुहावरा काफी है, स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स कहते हैं कि ये आप जो है उसको जो है धोखा दही में आ रहे हैं। अब चूंकि मैंने अपनी वीडियो जो मैंने और आपने पिगड़ के बारे में बनाई, उसमें हमने वो इश्तिहार दिखाए जिसके अंदर पिगड़ ने 1909 में मिर्जा साहब के फौत होने के बाद भी खुदाई का दावा किया। तो हमने तो कुछ सैंपल इश्तिहार लिए और वो हमने दिखा दिए। अब वो मज़हब अहमदियत की तारीख ही बदल गई। अब आसिफ बासित साहब लिखते हैं रिव्यू ऑफ रिलीजन में कि उसने अपना खुदाई का दावा किया, फिर मिर्जा साहब का इश्तिहार पढ़ा और वो खौफजदा हो कि उसने मिर्जा साहब की जिंदगी में दोबारा नहीं खुदाई का नाम लिया और फिर 1909 में दोबारा लिया। वो सिर्फ इसलिए कि मेरी वीडियो में एक हवाला 1902 का था,
ایک 1909 کا تھا. اگر میں چاہوں اگر تو کل کو آپ چوئی صاحب 1906 یا 1907 کی بات کر دیں تو تاریخ احمدیت بدل جائے تاریخ احمدیت بدل جائے گی. تاریخ احمدیت بدل جائے گی. تو کیا آپ لوگ اپنی تاریخ چودھری اکبر صاحب کے بیانات پہ یا آپ تاریخ احمدیت اور احمدیت کا ایمان یا سچائی ایک شیخ کی ویڈیوز کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ افسوس ہے، افسوس کی بات ہے. یہ سوچئے آپ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص ای میل لکھ کے مجھے للکار رہا ہے کہ شیخ صاحب میں تو احمدیت چھوڑنے کا تھا کہ میں نے ہر آپ کا ریفرنس جو ہے وہ چیک کیا اور آپ ٹھیک دیتے تھے، لیکن پگڑ کے بارے میں آ کے آپ نے ایک پورا حوالہ تو ٹھیک دیا لیکن ایک لفظ آپ نے ایک فقرہ آپ نے زائد لکھ دیا، اپنی طرف سے کہہ دیا. اب میرے لیے یقین کیجئے کہ میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے پاس سے یہ زیادتی کر دی. یہ میں نے میرے محترم آپ کو دکھائی، آپ کو یہ باقاعدہ سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ چیز ہے. آپ اگر کہیں کہ یہ چیز جو ہے آن لائن موجود ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہ چیز لنک آپ کے پاس موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، لے لیجئے. وہ سیو کی جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ دوستو اس کو سیو کر لیجئے، یہ جماعت، یہ جو مذہب احمدیت ہے یہ بدل دے گا، اور اس نے بدلا. اب میں اس کو اپنی پیشگوئی کہوں، اپنی سچائی کا ثبوت دوں، میں پھر بھی آپ کی بات کرنے والا نہیں. لیکن خدا را سوچئے، یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے، یہ ایک عقل کی بات ہوتی ہے، یہ آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے، یہ آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی اور اس طرح کی بہت سی باتیں مرزا صاحب نے کی ہوئی ہیں، وہ ان کی اپنی باتیں تھیں جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، وہ قطعی طور پہ وہ باتیں نہیں ہوتی تھیں. خدا را ان چیزوں کو سوچئے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ کے بارے میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ جماعت نے دوست محمد شاہ صاحب کو نام دیا، اور جیسا میں نے کہا ہے میں نے جب بھی چوئی صاحب سے بات کی ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، چوئی صاحب نے میری کریکشن کی ہے. چوئی صاحب نے تاریخ کے بارے میں مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جو بعض اوقات میرے علم میں نہیں تھیں، یا مطلب میرے پاس کوئی ریفرنس اگر ایسا ہے جو مشکوک ہے اس کو کریکٹ کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ. اور میں ان کی بات کے اوپر باقاعدہ طور پہ جہاں پہ یقین کرتا ہوں اس کو ڈبل چیک ضرور کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ چوئی صاحب پہ شک ہے، بلکہ چونکہ آپ لوگوں کے سامنے بات پیش کرنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو کوئی غلط بات کہہ جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں. چوئی صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا را یہ یقین رکھیے یہ ایک شیخ اور چودھری اکبر کے ورڈنگز ہیں. آپ کو میں آپ کو بالکل حاضر ناظر اللہ کو جانتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر کہیں شک ہو تو پلیز ہمیں ای میل کیجئے، فون کیجئے، ہم آپ کی غلطی کو یا غلط فہمی کو دور کر دیں گے. یا اگر ہماری غلطی کبھی ہوئی، اگر ہمیں تسلیم کرنے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. مگر یہ آپ یاد رکھیے، میں آخری اپنا فکرہ بول دوں شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو جی، کہ یہ ایک کسی بھی علمی معیار، آپ ایک اسلامی علمی معیار، آپ ایک ویسٹرن علمی معیار لے لیں، آپ کسی دنیا کے علمی معیار پہ یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ ایک جماعت کے ناظر اشاعت، جماعت کے خلیفہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں، ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے. اور جس شخص نے یہ پی ڈی ایف کے اندر اس طرح تبدیلی کی لوگوں کے کہنے پہ، اس کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ جس نے ان ویسٹرن کنٹریز میں بی اے کیا یا ایم اے کیا یا پی ایچ ڈی کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کسی چیز کا عکس خراب نہیں کرتے. یہ پلیگیرزم جو مرزا صاحب کرتے تھے، دوسروں کی کتابوں کے اقتباس چوری کرتے تھے یا مستعار لیتے تھے، ان سے بھی یہ گری ہوئی حرکت ہے کہ مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں کا کوئی ایسا لفظ واپس نہیں لیا. اور یہ جو ہے یہ بہت ہمیں افسوس ہوا ہے، مگر ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں واضح کر دیں. سلسلہ یہ ہے دوستو، میں اپنی یہ بات آخری کہتے ہوئے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ صاحب کی جو ای میل ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آ جائے گی. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دونوں جو ورژنز ہیں 100 سالہ تاریخ احمدیت کا، جس میں عکس میں تبدیلی کی گئی، اور پہلا جو میں نے پڑھ کے سنایا اور جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ دونوں لنک بھی آپ کو دیے جائیں گے. آپ موازنہ کیجئے اس کے ساتھ. ہمارا قطعی طور پہ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ دیکھیں جی اب آپ نے کر لیا اور آپ احمدیت کو چھوڑ دیں، نہیں.
میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میری یہ صرف گزارش ہے, خدا را آنکھیں کھولے, مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں, اس جماعت کے رویے کو دیکھیں, یہ جو مرزا صاحب کی تعلیم میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اس پہ غور کیجئے. آپ اپنے خون پسینے کی جو کمائی اپنے بچوں کے منہ کا نوالا جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں, ان کے گھوڑے آپ پال رہے ہیں, ان کی عیاشی کے لیے جو چیزیں خرچ ہو رہی ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بات جو مرزا صاحب کا ایک الہام تھا وہ میں نے ایک میری ویڈیو ہے اس میں دیا تھا, جس کے جواب میں مسرور صاحب نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ جواب دے, اور اس بیچارے نے جواب بھی دیا. میں ڈاکٹر مہدی علی قمر کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہ 100 سال اور ماں مر گئی. یقین کیجئے یہ کوئی مسرور کی ماں نہیں مری تھی, یہ ڈاکٹر مہدی علی قمر کی ماں نہیں مری تھی, یہ مرزا غلام احمد کی ماں نہیں مری تھی, مرزا محمود کی ماں نہیں مری تھی, یہ جماعت کی ماں مر گئی, اس مذہب احمدیت کی ماں مر گئی. یہ 100 سال کے بعد ان کی ماں مر گئی. چوئی صاحب آپ. میں نے ایک فکرہ صرف کہہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے بھی مغرب میں ویسٹرن کنٹریز میں if you have studied at a college or at a university, you know it very well. There's somebody who is guilty of academic dishonesty. جو علمی بددیانتی ہے وہ دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں لے گا. بس یہ چیز بالکل صحیح بات ہے, اور یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. اسی چیز کے ساتھ کہتے ہوئے اللہ حافظ, ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة